اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو میں آپ سے استغفار کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور استغفار کے کیا فائدے ہیں، استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کرتے تھے، کون سا استغفار وہ کثرت سے کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ استغفار نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنے نقصانات اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دل پہ سیاہ دبے لگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے دل پہ حجاب آ جاتا ہے اور میں جب کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ حجاب یا وہ غبار میرے دل سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک محفل میں یا ایک دن میں وہ 70 بار استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ وہ نبی تو پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی گناہ نہیں ہوا، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ حسد نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو طنز نہیں کرتے تھے، وہ کچھ بھی برا بھلا نہیں کرتے تھے۔ تو جب ان کے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے تو پھر ہم تو ایک نارمل سے انسان ہیں۔ ہماری زندگی میں تو ہم ڈیلی لائف میں اگر آپ اپنا غور کریں تو کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ گناہ میں شامل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور استغفر اللہ کرنے سے، کثرت سے استغفار کرنے سے، صبح کہتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ کو ایک ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب ہم استغفار نہیں پڑھتے نا، ہمارے دل پہ سیاہ دبے، ہم ایک گناہ کرتے ہمارے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ گیا، پھر ہم نے اور گناہ کیا پھر سیاہ دھبا لگ گیا۔ لیکن جب ہم استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سیاہ دھبے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے اور ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام۔ لیکن جو لوگ استغفار نہیں کرتے، ان کے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر نہ ان کو ڈیفرنس پتہ نہیں چلتا کہ اچھائی اور برائی میں کیا ڈیفرنس ہے، ان کو غلط بھی صحیح لگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کرتے ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے تھے نا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کو کثرت سے کریں، کوشش کریں ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد تسبیح کر لیں۔ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ، دن میں 500-600 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار نا میں صبح فجر کے بعد اٹھا اور میری روٹین تھی کہ میں فجر کے بعد اٹھ کے تھوڑا میں ہارس رائڈنگ وہ کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ہارس رائڈنگ کے لیے گیا اور میں گھوڑا لے کے چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ جا کے رک گیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرا نا یہ جان بوجھ کے میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں جا کے رک گیا ایک مسجد کے پاس، تو انہوں نے مسجد بند تھی، انہوں نے کہا کہ ظہر کے بعد مسجد کھلے گی تو تب آپ آ جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ میں اس مسجد کے باہر ہی کھڑا تھا، ایک بندہ آ گیا میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ساتھ ہی نا میرا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، تندور ہے، میں روٹیاں بناتا ہوں اور سیل کرتا ہوں، آپ وہاں آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، جب ظہر کی اذان کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ آ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہ بندہ نا کثرت سے کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پڑھتے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں نے نا، وہ کہتا ہے کہ میں استغفار پڑھتا ہوں، میں استغفر اللہ کرتا ہوں، پورا دن استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تمہیں اس چیز کے کوئی فائدے بھی نظر آئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میرے استغفار سے اپنی زندگی میں بہت بڑا جو چینج دیکھا وہ یہ تھا کہ میری کوئی آج دن تک ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اور میرے پاس کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا بہت سارے لوگوں نے، پہلے تو میرے یہ بزنس نہیں تھا، پھر میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تو یہاں بہت لوگ ہیں جن کے تندور ہیں، لیکن سب لوگ میرے تندور سے آ کے روٹی لیتے ہیں اور مجھے فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس بزنس سے بہت پروفٹ ہے۔ کہتے ہیں کوئی ایسی خواہش بھی ہے تمہاری جو آج دن تک استغفار کے پڑھنے کے بعد پوری نہ ہوئی ہو؟ کہتے ہیں ہاں، میری ایک خواہش ہے۔ اس بندے نے بتایا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں ان سے مل نہیں سکا۔ امام احمد بن حنبل اس ٹائم کے وقت کے امام تھے اور اس بندے نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میری یہ خواہش ہے جو ادھوری رہ گئی اور انشاءاللہ یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس ٹائم امام احمد بن حنبل نے اسے بتایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ میں شاید وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص سے ملوانے کے لیے یہاں پہ لایا تھا، جو میں نے نہیں تھا سوچا کہ میں کیوں جا رہا ہوں یا میں جان بوجھ کے اپنی مرضی سے جا رہا تھا، بس میرا گھوڑا چلتا جا رہا تھا اور جہاں جا کے وہ رکا میں بھی وہاں پہ رک گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں جو بالکل ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اب ہم خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام احمد بن حنبل کو اس شخص کے پاس لایا، نہ کہ اس شخص کو امام احمد بن حنبل کے پاس لے کے گئے ملوانے کے لیے۔
इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला भी ना उसकी इस्तिग़फ़ार को इतना पसंद करते थे कि अल्लाह ताला ने कहा कि इमाम वक्त खुद आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तो और भी हमने, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि कितना पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की बहुत कसरत, मतलब कसरत से जब से इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, बहुत फ़ायदे देखे। जैसे एक इतना बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में जो इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करूँगी। वो भी मुझे लगता है कि इस्तिग़फ़ार मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद आना शुरू हुआ मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद इस्तिग़फ़ार कहते हैं जो बे औलाद है उसको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के हर लिहाज से फ़ायदे हैं। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट दिन का 100 बार इस्तिग़फ़ार शुरू कर लें। आप ये मान लें कि हमने ना रात को सोने से पहले या पूरा दिन में कभी भी वक्त निकाल के 100 बार इस्तिग़फ़ार करना, या फिर फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद इसे अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बेशुमार अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। और जो मेरी वीडियो देख रहा है तो ज़रूर इस्तिग़फ़ार को आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि क्या इस्तिग़फ़ार से आपने भी अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज देखा जैसे मुझे फ़ील हुआ। और फिर ये भी बताइएगा कि आपने कब से स्टार्ट किया था, दिन का कितना इस्तिग़फ़ार करते हैं। और एंड पे बस यही है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी नई वीडियो, अगर कोई नई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।